گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بینکرپسی کی طرف جا رہے تھے, وہاں سے واپس آ رہے ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں افراط زر 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے, تو اسٹیبلائز ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بلومبرگ کی رپورٹ پڑھیں, آپ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ پڑھیں, ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہے. تو یہ اشاریہ کیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اپنی جو بات ہے, جیسے آپ نے کہا انفلیشن کی بات آپ نے کی ہے, انفلیشن اس وقت ہماری کم ہے. اچھا اب ہم صرف ایک فگر اٹھاتے ہیں کہ جی ہماری انفلیشن 28 سے 5-6% کے اوپر آ گئی, ٹرو آ گئی, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 سال 4 سال پہلے جو چیز 100 روپے کی تھی, پہلے وہ 25-30% سے بڑھی, وہ 160 روپے کی ہوگی, اب وہ 5% مزید بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, اب وہ چیز ہو گئی ہے 100 روپے کی چیز 165 روپے کی ہو گئی ہے. اب جو چیز 165 روپے کی ہو گئی ہے, میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ کی آمدن بھی اسی طرح بڑھی ہے؟ نہیں بڑھی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انفلیشن, یس انفلیشن جو ہے نا اس کا, یعنی جو مہنگائی کی جو شرح تھی نا, جو جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی تھی وہ تو کم ہوئی ہے, لیکن چیزوں کی قیمتیں تو سر ابھی بھی آپ کی ہماری اور آپ کی جو پبلک کی پہنچ سے باہر ہیں. تو جب تک وہ پہنچ کے اندر نہیں آئیں گی لوگ اس کو پھر اسی طرح اسٹاک ایکسچینج اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ کوئی ایک جگہ تو ہے جہاں پر ہم بیسیکلی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہماری اسٹاک, 1.5 لاکھ. اگلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, اور خاص طور پہ عام عوام کی اگر بات کر لی جائے تو کتنے لوگ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ سے اتنا منافع کما لیتے ہیں کہ ان کو سر پہ مدد. میرا خیال ہے کہ ٹوٹل فگر جو ہم سنتے ہیں وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم 25 کروڑ لوگوں کا بیسیکلی ملک ہے. تو جب تک ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی نا, میں آپ کو بتا دوں اس وقت تک آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی چیزیں بھی سیدھی نہیں. جب تک ہم پیسے کما کر اپنے قرضے اتارنے کے قابل نہیں ہوں گے. ابھی تو ہم قرضے اتارنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں, اور قرضے ابھی بھی قرضے ہمارے مستقل پائل اپ ہو رہے ہیں. دیکھیں جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ, اس میں بھی ہم کوئی ایک وقت تھا جب ہم سنتے تھے کہ 6 ارب روپیہ روزانہ ہم معیشت کے اندر ڈالتے ہیں, اب وہ 70 ارب روپے کے قریب چلے گئے ہیں, ہم روزانہ کے قریب ڈالتے ہیں. تو کیا اگر ہم 1 سال کے بعد یہ 80 پہ چلے جائیں گے یا 85 پہ چلے جائیں گے تو اس کا مطلب سب کچھ پھر ٹھیک نہیں ہے. نافرمانی کی تحریک کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ دیکھیے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ سول نافرمانی بھی اس وقت کوئی, یہ جو آپ اشاریے بتا رہے ہیں, اب فگرز بتا رہے ہیں, اگر سول نافرمانی کی تحریک اور یہ دھرنے شروع ہوں گے تو یہ تو اور بڑھتا جائے گا. دیکھیے میں ایک بات, دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ سول ہمیں ایک بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے.